ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھو کہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے والوں کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، اور یہ اس کے لیے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، فرمایا ہر ایک رسول سے اس کی قوم نے کہا، ہم تمہیں اپنے شہر اور اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا تو تمہیں ہمارے دین میں آنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار نے یہی کہا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہر ایک نبی سے یہی کہا لوگوں نے کہ یا تو آپ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائیں، یا ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی اور آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی جو سازشیں تھیں، یہ کفار مکہ بار بار کرتے رہے۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان کاموں کا انجام ہلاکت و بربادی ہے، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ فرمایا یہ جو لوگ آپ کے بارے میں منصوبے کر رہے ہیں، ان کی ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تباہ و برباد ہوا، نمرود تباہ و برباد ہوا، اسی طرح کفار مکہ تباہ و برباد ہوئے، تو جو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آتا رہا وہ بندہ تباہ و برباد ہوتا گیا۔ امام محمد بن جریر فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جب بھی کفار اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے۔ جس طرح بدر کے اندر 313 صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے 5000 کی فوج فرشتوں کی بھیج کر اپنے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی مدد فرمائی۔ اسی طرح دیگر جنگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں، انہوں نے اپنے رسولوں کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ در حقیقت ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور نبی پاک کے خلاف جرأت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب اور ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء کرام نے اپنی امتوں کے کفار کی اذیتوں، ظلم و ستم پر صبر کیا، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کے کفار کے ظلم و ستم پر صبر فرمائیں۔ انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار رہا کہ جب انبیاء کرام کے سامنے کفار آتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور اپنے پیاروں کی مدد فرمائی۔ ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے جو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ وحی فرمائی کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنین کو ان کی سرزمین میں آباد کرے گا۔ فرمایا یہ بشارت اس کے لیے ثابت ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتلایا
اس سے خوف زدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہو، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد اس زمین میں آباد فرمائے گا اور زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو بھی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔